بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو لوگ پریشان ہیں وہ رزق کے پیچھے پریشان ہیں، حالانکہ شریعت میں رزق کی کچھ اسباب ہے، کچھ راستے ہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ یہ وہ نبی ہے جس کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، جس کی ہر بات کے پیچھے اگر انسان مطالعہ کر لے تو زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے راستے بتائے ہیں کہ جس سے انسان کو بآسانی رزق مل سکتا ہے۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، تو کیا ہو جائے گا؟ آپ کو یحسب الرزق بغیر حساب، اللہ بغیر حساب کے رزق عطا فرمائیں گے۔ اور عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا بیٹا لوگوں نے قید کر دیا، غیر مسلموں نے۔ تو یہ آیت اللہ کے نبی کے پاس کہ میرے بیٹے کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے اور اس کو زنجیروں میں باندھا ہوا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تیرے بیٹے کو میرے دو باتیں پہنچاؤ۔ پہلے بات کہ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کر لو۔ دوسرا، یقول ھذا الکلمۃ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ لا حول ولا قوت بار بار پڑھ لینا، تو اللہ تیرے بیٹے کو اس قید سے آزادی عطا فرمائے گا اور رزق بھی عطا فرمائے گا۔ جب اس نے یہ خط دوبارہ بھیج دیا اور اس کی بیٹے نے ایک رات پڑھا تھا اس کلمے کو، صبح اللہ نے اس کی رسیہ کو ایسے توڑ دیا، ختم کر دیا۔ اور دوسری رات جب وہ وہاں سے اس جیل سے نکل رہا تھا تو ایک اونٹ کو ساتھ لے آیا، اس اونٹ کے پیچھے 100 اونٹ اور بھی آ رہے تھے۔ تو یہ جب صبح اللہ کے نبی کے پاس دوڑتا ہوا پہنچا، یا رسول اللہ میرا بیٹا بھی آ گیا، 100 اونٹ، اگر ایک اونٹ 1 لاکھ کا لگا دو تو 1 کروڑ روپے بنتے ہیں اس زمانے کے، جو دینار کے حساب سے ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا یہ اللہ نے آپ کو مال غنیمت یا رزق بھی دیا اور خلاصی بھی دیا۔ تو یہ رزق کا پہلا دروازہ ہے تقوی اختیار کرنا۔ دوسرا رزق کا دروازہ ہے وتوکلوا علی اللہ، اللہ پہ توکل رکھنا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اگر آپ اللہ پہ توکل کرو گے کما حق توکلہ، جیسے اس توکل کا حق ہے، آپ کو یرزق کمثل الطیر، آپ کو پرندوں کی طرح رزق ملے گا، جو صبح خالی پیٹ جاتا ہے اور رات کو پیٹ بھر کر کھا جاتا ہے۔ تو دوسرا کام ہے اللہ پہ توکل کرنا، اور توکل کہ اللہ پر بالکل اعتبار کرنا کہ رزق کا ذمہ اس نے اٹھایا ہو۔ اس لیے ہمارا استاذ فرماتے تھے کہ 2 چرسی تھے، چرس پینے والے، وہ کے پاس پیسے بھی نہیں تھا اور روٹی بھی نہیں تھا۔ تو ایک آدمی نے اس کو کچھ پیسے دیا تھا، ان دونوں نے مشورہ کر لیا۔ تو مشورہ یہ کیا کہ بھائی سے روٹی لے لیں گے یا نشے کے سامان چیزیں لیں گے۔ تو ایک اس میں بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا تھا بھائی رزق کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے، نشے کا نہیں لیا ہے، ان پیسوں سے ہم نشے کی جو چرس وغیرہ وہ لے لیں گے اور رزق اللہ پہ چھوڑ دیں گے۔ ابھی ایک ہوٹل کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، اس نے جلدی سے ہوٹل والوں کو آرڈر دیا کہ فلان چیز، یہ چیز، وہ چیز دے دو۔ تو ہوٹل والا وہ چیزیں تیار کر رہا تھا، اس نے پیمنٹ بھی ادا کر دیا۔ ادھر سے فون آیا اس کو کہ آپ کا فلان کام اجڑ گیا اور یا بیٹے نے ایکسیڈنٹ کر دیا۔ تو اس نے جلدی وہ جو ہوٹل والے نے چیزیں تیار کیا ان چرسوں کے سامنے رکھ دیا۔ تو دوسرے نے کہا بھائی میں نے کہا تھا کہ رزق کی ذمہ اللہ نے اٹھایا ہوا ہے۔ تو ہم سے آج کل کے توکل سے ان چرسی کے توکل بھی اچھا تھا۔ تو رزق کا دوسرا دروازہ ہے توکل علی اللہ۔ اور تیسرا دروازہ جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ، نماز اچھا پڑھ لینا، نماز کو کچھ وقت دے دینا، یعنی نماز اتنا جلدی نہیں پڑھنا کہ جیسے کوئی کسی کا بوجھ ہو ہمارے ذمہ پہ وہ اتارا ہو، بلکہ نماز کو وقت دینا۔ ایسا نہ ہو کہ نماز بدوائے دیتا رہے اور آپ کہے کہ میرا رزق کے دروازے بند ہے۔ تو تیسرا چیز جو اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ تَأْمُرُوا لِأَهْلِكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یرحم اللہ، اللہ اس پہ رحمت نازل فرماتے، من کان 4 رکعات من قبل صلاۃ العصر، جو عصر سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھے گا اللہ اس پر رحم بھی فرمائے گا اور اس کو رزق بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ چوتھا دروازہ ہے رزق کا، نماز پڑھ لینا۔ اور 5واں جو سب سے خوبصورت دروازہ ہے
اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو اس دروازے کو اختیار کرے گا اللہ اس کی 7 نسلوں کو بھی رزق عطا فرمائے گا۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ یرحم لأہلہ ولأقربائہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رحم کرنا، وصلہ رحمی کرنا اپنوں کے ساتھ، اگر وہ برا کر لے آپ نے ان کے ساتھ اچھا کرنا ہے، کتنا اچھا کر۔ اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے عجیب بات فرمایا کہ نیکی بر نیکی، یعنی اگر کوئی آپ کے ساتھ نیکی کر لے آپ اس کے ساتھ نیکی کر لو، یہ کار زنانہ، یہ عورتوں کا کام ہے، لیڈیز کا کام ہے۔ اور نیکی بربدی، اگر آپ کسی کے ساتھ اچھائی کر لے اور وہ آپ کے ساتھ برائی کر لے تو یہ کار سگانس، یہ کتوں کا راستہ ہے، آپ اس کے ساتھ اچھائی کر لو وہ آپ کے ساتھ برائی کرے گا۔ اور بدی بر نیکی، کہ وہ آپ کے ساتھ برائی کر لے اور آپ اس کے ساتھ اچھائی کر لے، کار مردانس، یہ آدمی کا کام ہے کہ لوگ جیسے بھی کر لے آپ اس کے ساتھ اچھائی کر لو۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میرا رزق وسیع ہو، میرا عمر لمبا ہو، پل یسل رحم ہو، وہ صلہ رحمی کو اپنا لے تو اس کا رزق اور اس کا عمر اللہ بہت بڑھا دے گا۔ تو یہ 5واں راستہ ہے رزق کی۔ اور چھٹا راستہ جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، رات کو سورۃ الواقعہ پڑھ لینا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس پر اتنا بڑا یقین تھا کہ ان کی بیٹیاں بہت زیادہ تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دینار بھیجے تھے عبداللہ ابن مسعود کو، تو عبداللہ ابن مسعود نے واپس کر دیا کہ عثمان، میں نے اپنے بیٹوں کو سورۃ الواقعہ سکھایا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا من قرأ بعد صلاۃ العشاء حاضی صورت، یعنی سورۃ الواقعہ، جو یہ صورت پڑھے گا لم یوافق، اس کو کبھی بھی پاکی کی شکایت نہیں ہوگی۔ تو یہ چھٹا راستہ ہے۔ اور 7واں راستہ ہے استغفار کرنا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو استغفار پڑھے گا اللہ اس کے رزق کو کشادہ کرے گا۔ اور دوسرا حدیث میں آتا ہے من لزم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑے گا اس کو ہمیشہ کرے گا، خرج من کل ضیق، اللہ ہر تنگی سے اس کے لیے راستہ نکالے گا۔ اور علماء نے فرمایا کم از کم دن میں 313 مرتبہ یہ استغفار، استغفر اللہ لا الہ الا ولا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم، یہ سب سے اچھا استغفار ہے۔ اور جو رزق کا 8واں راستہ ہے وہ یہ دین کی دعوت دینا، لوگوں کو حق بات پہنچانا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ آدمی تر و تازہ رہے جو میرے بات سنے اور دوسروں کو پہنچائے۔ اور جو 9واں راستہ ہے رزق کا، وہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرا رزق بہت تھوڑا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادم علی الطہارۃ یوسع رزق کا، آپ باوضو رہا کرو اللہ آپ کے رزق کو زیادہ کرے گا۔ یہ آسان راستہ ہے۔ اس صحابی کا اس پر اتنا یقین ہو گیا کہ ایک راستے میں اس کا جانور مر گیا، تو ساتھیوں نے کہا کہ ہم آپ کو دوسرا جانور دیں گے۔ اس نے کہا نہیں مجھے اللہ کے نبی نے ایک چیز بتایا۔ اس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اللہ آپ نے عزیر علیہ السلام کی جانور کو 100 سال کے بعد زندہ کیا، اس کا تو ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا، تو یہ نماز پڑھنا تھا کہ اس کا جو جانور تھا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، صحیح ہو گیا۔ تو یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وضو کے ساتھ رہنا۔ اور 10واں راستہ یہ دعوت کا کام کر لینا اور لوگوں کے لیے اللہ کے راستے میں جانا، جو سب سے اس امت کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ 10 راستے میرے محترم بھائی اور دوستو ایسے ہے کہ اللہ آپ کے رزق کو زیادہ کریں گے۔ تو لوگوں سے گلے کرنا، شکایتیں کرنا یہ چھوڑ دو، رزق اللہ کے ذمہ اللہ دے گا۔ اور الحدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس وقت تک سورج کو غروب نہیں فرما دیتا ہے جب تک آپ کا رزق نہ دے دے آپ کو۔ تو اسی لیے ان باتوں کی جب ہم کوشش کریں گے دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا